بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العلي العظيم. آج کا دن ہم سب کے لیے اس اعتبار سے مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ ہم اپنے ملک کی 76ویں آزادی کا جشن منا رہے ہیں. انگریز نے ہمارے ملک میں جو ناپاک اقتدار پھیلایا تھا، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں اور ہمارے اکابر کی محنت سے یہ ملک لمبی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا. اس کے ناپاک شکنجے سے اس کو خلاصی ملی اور 1947 میں ہندوستانی عوام کو ان کا بھرپور حق نصیب ہوا. اس اعتبار سے آج کا ہمارا یہ دن جشن کا دن ہے. لیکن اگر موجودہ حالات پر نظر کی جائے، صورتحال پر غور کی جائے، ماحول کو دیکھا جائے، ہندوستانی معاملات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت بنے بنائے پلان کے حساب سے ہندوستان کے اندر رہنے والی ایک مخصوص جماعت کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، ان کے بزرگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھرپور طریقے پر جشن منائیں. ہندوستان کو 300-350 سال کی لگاتار کی محنت کے بعد آزادی ملی ہے. میری بات ذرا دھیان سے سنیں. ہندوستان کو 300-350 سال کی لگاتار کی محنت کے بعد آزادی ملی ہے. چند سالوں کی محنت نہیں ہے، چند لوگوں کی محنت نہیں ہے. آپ اگر ہندوستان کی آزادی کی صحیح تاریخ پڑھیں یا کسی سے سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو یہ شور کیا جا رہا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے، 1857 سے 100 سال پہلے سے جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انگریزوں سے 1857 سے 100 سال پہلے مسلسل اور لگاتار ایک نہیں دو نہیں بے شمار جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں. 1756 کی تاریخ ہے. 1756 میں جنگ آزادی بنگال میں ہوئی، جہاں صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے سربراہ اور لیڈر تھے بنگال کے بہت بڑے رئیس اور نواب تھے، جن کو نواب سراج الدولہ کہا جاتا تھا. 1756 کے بعد 1782، 1783، 1795 اور 1799 ان تمام زمانوں کے اندر میسور کے اندر جنگ آزادی لڑی گئی ہے. اور ان تمام جنگوں کے اندر ایک بہت بڑا ہندوستان کا شیر اور جانباز لیڈر تھا جن کا نام تھا ٹیپو سلطان شہید. ٹیپو سلطان شہید نے 4-5 جنگیں لڑی ہیں.
انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور ان کے ساتھ سارے مسلمان شریک تھے۔ 1799 کے بعد 1831 کے اندر جنگیں ہوئی ہیں۔ 1831 میں جنگ لڑی گئی، 1832 میں جنگ لڑی گئی، 1835 میں جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ان سب کے اندر بھی جنگ لڑنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ 1857 کا زمانہ بہت بات کا زمانہ ہے۔ اتنی لمبی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، مسلمانوں کی جماعت نے، اور پھر 1857 کے اندر پورے ملک کی تمام قوموں، تمام برادریوں اور تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر کے جنگ لڑی ہے شاملی مظفر نگر کے میدان میں، جو 1857 کے غدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ 1857 کی جنگ بہت بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے بے شمار جنگیں ہو چکی ہیں جو مسلمانوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے لڑی ہیں، لیکن 1857 کا نام لے کر 1857 کی جنگ آزادی کو پھیلا کر 1857 کی جنگ آزادی کو لوگوں کے سامنے پاور کرا کر باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت اس سے پہلے کی 100 سالہ تاریخ کو جو مسلمانوں کی تاریخ باقاعدہ طور پر مٹا دیا گیا ہے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 1857 سے پہلے بھی کوئی جنگ آزادی لڑی گئی تھی یا نہیں لڑی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان پر اگر غور کیا جائے تو ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 عیسوی میں ہوئی ہے، اور انہوں نے انگریزوں سے لگاتار 5 جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے 4 جنگوں کے اندر ٹیپو سلطان اور ان کی جماعت کو کامیابی ملی۔ 5ویں جنگ کے اندر ٹیپو سلطان شہید کو صرف اس بنیاد پر شہید کیا گیا کہ ان کا جو سب سے خاص وزیر تھا، جو ان کا سب سے خاص دستراز تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان سے غداری کی ہے۔ اس وجہ سے 1799 میں 5ویں جنگ کے اندر ٹیپو سلطان کو شہادت ملی ہے۔ لیکن آپ ٹیپو سلطان کی جنگوں پر غور کیجئے، 5 جنگوں کے اندر صرف مسلمان ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ آزادی میں شریک رہے ہیں۔ ہماری قربانی بہت لمبی تاریخ ہے، اگر ہم اس کو بیان کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تفصیلاً اجمالاً بھی اس کو مختصر وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بتانا صرف یہ ہے کہ آج ہندوستان کی آزادی کو 76 سال گزر گئے۔ یہ ہمارا 76واں جشن آزادی ہے۔ 1947 میں 14 اور 15 اگست کی رات میں 12:10 پر ہمارے ملک کے اندر آزادی کا پہلا پرچم لہرایا گیا تھا، اور اگلی صبح وہ صبح تھی جب ہمارا ملک ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ 76 سال گزر گئے۔ اس 76 سالہ تاریخ کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا کتنے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہو۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں نے، مسلمانان ہند نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں 1857 سے پہلے کی تو بات کی ہے، لیکن 1857 کے بعد کا جو زمانہ ہے، 1857 سے لے کر 1947 تک کے زمانے میں صرف علماء کی قربانیوں پر غور کریں تو تاریخ میں لکھا ہے، صحیح تاریخ کے اندر لکھا ہے، 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک شہید ہونے والے علماء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور 1857 کے پہلے بے شمار مسلمانوں کو ایک ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ 40 مسلمانوں کو، 80 مسلمانوں کو ایک ساتھ گولیوں سے بھونا گیا ہے۔ درختوں کے اندر پھانسی کے پھندے لٹکا کر مسلمانوں کو ان پر لٹکایا گیا ہے۔ کسی کو اگر داڑھی ٹوپی میں دیکھ لیا جاتا تھا، کسی کو کرتے پاجامے کے اندر دیکھ لیا جاتا تھا، تو اس کو صرف اس بنیاد پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ شاید یہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں ملک کی آزادی کی چنگاری بھڑک رہی ہے۔ اس 76 سالہ اسلامی تاریخ میں، اس 76 سالہ ہندوستانی تاریخ میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ، ہمارا باب ایک روشن باب ہے، ہماری تاریخ ایک چمکدار تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور آپ یقین کیجئے
इस मुल्क को तकसीम कराया गया, वो भी एक बाकायदा साजिश के तहत तकसीम कराया गया, वरना मुसलमानों की जमात को जमात थी जो इस मुल्क के बंटवारे के सरासर मुखालिफ थी। चंद मुसलमान थे जज्बाती और चंद लोग थे गैर मुस्लिम जो जज्बाती थे, और उन्होंने जज्बाती नारों को ऐसा भड़काया कि मुल्क की तकसीम की नौबत आ गई, और नतीजा ये हुआ कि वो एक मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब का हामिल था, जहाँ के लोग इत्तेहाद के साथ भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारा करते थे, एक दूसरे का तआवुन करना, एक दूसरे की खैरखाई हमदर्दी करना अपना फख्र समझते थे, इन चंद लोगों की बुनियाद पर जिन्होंने जज्बाती नारे लगाए हैं अपने आप को बांट लिया, और नतीजा ये हुआ कि वो मुल्क जो इत्तेहादी मुल्क बावर कराया जाता था, दुनिया के अंदर जिसकी मिसाल सोने की चिड़िया से दी जाती थी, वो मुल्क एक मुल्क ना रहकर 3 मुल्कों में तकसीम हो गया। एक मुल्क हिंदुस्तान बन गया, एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान बन गया, और एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश के नाम से अलग हो गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुसलमानों की तारीख को भुलाया गया। अगर मुसलमानों की तारीख सामने रहती तो मुल्क की कभी तकसीम की नौबत नहीं आ सकती थी। मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ, एक तरफ मुसलमाना ने हिंद बल्कि अवामी हिंद से कि हिंदुस्तान की तारीख में बहुत कुछ मिलावटें की गई हैं, बहुत कुछ खुर्द-बुर्द की गई है, सही तारीख से वाकफियत की जरूरत है। अपना वक्त निकाल कर, टाइम निकाल करके अपनी तारीख को पढ़ने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि इस मुल्क की तारीख में किसका कितना योगदान और बलिदान है, और फिर फैसला किया जाए कि इस मुल्क की तारीख से या इस मुल्क की आजादी की तारीख से किसी एक जमात को निकाल कर क्या मुल्क की आजादी की तारीख कामिल और मुकम्मल हो सकती है? मैं कसम खा कर कह सकता हूँ, मुसलमानों को अगर इस मुल्क की आजादी की तारीख से अलग करके देखा जाएगा तो इस मुल्क की आजादी का तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं अवामे हिंद से ये पैगाम देता हूँ, अवामे हिंद को ये पैगाम देता हूँ कि हिंदुस्तान की आजादी की सही तारीख पर नजर दौड़ाई जाए, और फिर गौर किया जाए कि किन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और दूसरी तरफ मैं इसी स्टेज से ये पैगाम देता हूँ हुकूमत हिंद को और तमाम सरबराहान को, तमाम लीडरान को, कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब तभी बरकरार रह सकती है जब इस मुल्क में रहने वाली हर मजहबी बिरादरी को उसका बराबर का हक दिया जाए, जब इस मुल्क से नफरत और अदावत की आग को बुझाया जाए, जब इस मुल्क के अंदर से बुग़्ज़ और अदावत का खात्मा किया जाए, और जो लोग बुग़्ज़ और अदावत को बढ़ावा देते हैं, बुग़्ज़ और अदावत को परवान चढ़ाते हैं, मैं हुकूमत हिंद से ये बात रखता हूँ कि अगर इस मुल्क की खूबसूरती को बाकी रखना है तो जो लोग इस मुल्क के अंदर नफरत और अदावत और दुश्मनी फैला रहे हैं उनको उनके मुताबिक सजा दी जाए। अगर इस मुल्क से नफरत का खात्मा कर दिया गया, इस मुल्क से बुग़्ज़ और अदावत का खात्मा कर दिया गया, और जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ ये मुल्क हमेशा से चल रहा था, अगर आगे भी इस मुल्क को उसी गंगा जमनी तहजीब के धारे पर पहुंचा दिया गया तो ये मुल्क फिर से सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं कर सकता। मेरी दरखास्त है अपने तमाम बिरादरान वतन से कि हम इस 76वीं आज़ादी के मौके पर सबसे पहले उन तमाम मुजाहिदीन को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करें जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी में हिस्सा लिया है। वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हों, हम उन सबको खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी तारीख को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, और हम उनके लिए खिराज अकीदत का गुलदस्ता पेश करते हैं। दूसरी तरफ हमारी दरखास्त है हुकूमत हिंद और सरबराहान हिंद से कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए वो कदम बढ़ाएं, इस मुल्क से नफरतों का बाजार खत्म करें, अदावत की जो आग लगाई गई है उस आग को बुझाने के लिए मेहनतें करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।